یاد دہانی ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ کے لیے بھی. اور یاد دہانی یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی جنگ جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. تو جس طرح جنگ میں اسلحہ چاہیے ہوتا ہے اسی طرح نیکی کی جنگ میں بھی اسلحہ چاہیے ہوتا ہے. انسان میں اور جنوں میں اللہ جل مجدہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دونوں طرف جا سکتا ہے. اب ایسا سمجھ لیں کہ پہلے ایک جن جس کا نام عزازیل تھا جب اس نے صحیح رخ پر محنت کی تو اتنی ترقی حاصل کی گویا وہ جنات کا سب سے بڑا پولیس آفیسر تھا. اپنی زبان میں ایسا سمجھیں کہ اس کو اللہ جل جلالہ نے جو جورسڈکشن جو عہدہ اور جو اتھارٹی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ تمام جنات پر وہی پولیس آفیسر سب سے بڑا تھا. اور اللہ جل مجدہ نے اس کو ترقی بھی دی. پھر آسمانوں پر جو دوسری مخلوق ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتے اس سے. لیکن جب اس نے اپنی وہی صلاحیت دوسری طرف شروع کر دی کرنا استعمال تو وہ شر کا مرکز بن گیا. پہلے خیر پھیل رہی تھی ساری دنیا میں یہاں تک کہ آسمانوں میں بھی اس سے میری مراد اس سے ابلیس اور شیطان کی زندگی کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. جنوں اور انسانوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں. تو پہلے تو وہ ایک بہت بڑا پولیس آفیسر اتنا کہ اللہ پاک نے آسمانوں پر بھی خیر اس کے ذریعے کھلائی. ملائکہ اس کے پاس آ کے بیٹھتے. اب ابیلٹی اس میں ابیلٹی تو تھی صلاحیت تو تھی بہت زیادہ لیکن وہ اچھی طرف جو ہے وہ طریقے سے اس نے استعمال کی اور عروج حاصل کیا. لیکن جب اس نے وہ پینترا بدلا کہ وہ اللہ پاک کے بھی خلاف ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کے بھی خلاف ہو گیا تو وہی جو صلاحیت اس میں بڑی اعلیٰ کی اس نے استعمال کیا اچھے طریقے سے. اب اس نے اعلان جنگ کر دیا اللہ پاک کے خلاف. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سب کو بہکار دوں گا. اب دیکھیں اس پر بھی اس نے عروج حاصل کیا کہ شیطان اسی کو کہتے ہیں کیونکہ اتھارٹی اس کے پاس تھی. تو اسی طرح میرا اور آپ کا بھی مثال ہے. ہم بھی اپنے درجے میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں چاہے بات نیکی کی طرف اچھائی کی طرف عروج حاصل کر لیں اور چاہیں تو وہ پھر جتنا بڑا عہدہ ہو اتنی ہی زیادہ تباہی یا اتنی ہی زیادہ خیر پھیلا سکتے ہو. مطلب ایک پولیس آفیسر ہے سپاہی ہے وہ اپنے درجے میں خیر پھیلائے گا. ایک اس سے بڑا ہے وہ اپنے درجے میں پھیلائے گا. ایک اس سے بڑا ہے وہ اپنے درجے میں. اب شیطان کے پاس کیونکہ عہدہ بہت بڑا تھا اس نے جب الٹ چکر کیا تو پھر اب برائی بھی اب دیکھیں دنیا میں جو پھیل رہی ہے وہ اس سے وہی پھیل رہی ہے. اس لیے یہ جنگ جاری ہے. اور آج کا مقصد یہ بیان کا نصیحت کا یہ ہے آپ کو کچھ ٹولز دینا کچھ ایسے ہتھیار دینا روحانی علمی کہ آپ بھی وہ جنگ کر سکیں. میں جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک انسان میں پہلے اپنے اندر ایک جنگ ہوتی ہے وہ جب وہ جیتتا ہے پھر باہر کی جنگیں جیتنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جب پولیس آپریشن ہوتا ہے میں خود بھی پریزن میں کام کرتا رہا ہوں 3 سال پولیس آفیسر کی میں ٹریننگ کی ہے کام ہی نہیں جائے گا. میں پریزن میں کام کرتا رہا ہوں اسی ٹریننگ کے لیے. مثلا ایک آپ نے چھاپا مارنا ہے یا آپریشن کرنا ہے اس سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے پلاننگ کرتا ہے کوئی بات ایسی بات ہے یا نہیں پلاننگ ہوتی ہے
پھر وہ جو زیادہ سیریس قسم کا آپریشن کچھ تو زبانی ایسا ایسا کریں گے، اگر زیادہ ہو جیسے ملٹری کا ہوتا ہے اس کا پورا وہ نقشہ بنا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اگر بہت زیادہ سیریس ہو تو پورا ماڈل بنا کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہاں سے دشمن آئے گا، یہاں سے ہم نے ایکشن لینا ہے، فلاں بندہ ادھر رہے گا، یہ ہوگا۔ وہ بندے کے پیٹ بلے کچھ بات پڑتی ہے، جو نیچے وہ آپریشن کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کچھ سمجھ آتی ہے کہ کیا کہانی چل رہی ہے، ورنہ 1000 بندہ بھی لیتے پلاننگ کے بغیر وہ ناکام ہو جائے گا، اور 10 بندے بھی لیتے ہیں پلاننگ کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو یہ تو اس آپریشن چھوٹے سے آپریشن کی کہانی ہے، لیکن یہ جو بڑا آپریشن اس پوری کائنات میں ایک چل رہا ہے پلان، میں اس پلان کی کچھ باتیں کچھ نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اسکرین کی طرف آپ دیکھیں تو کوشش کریں موبائل فون کو باندھی مسائل کہ کوئی آپ کو آفیسر نے زندگی موت کا یا تو ڈیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس پلان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کہانی اصل میں کیا چل رہی ہے، جو اللہ جل مجدہ نے اللہ جل مجدہ نے جو پلان دیا ہے، شیطان نے جس پلان کی بات کی وہ اصل میں کہانی کیا ہے، وہ پلان کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں جب یہ بات آئے گی تو پھر معاملہ کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جیسے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کی طرف دیکھیے گا کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کہانی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، کہانی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین، آسمان، پہاڑ، یہ چیزیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ ہم تھے۔ اللہ جل مجدہ نے سب سے پہلے جو کہانی کی ابتدا ہوتی ہے ہماری روحوں کو پیدا کیا۔ کس چیز کو پیدا کیا جی؟ روح جو ہے یہ ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے۔ اب اس میں زیادہ فلسفے میں نہیں پڑنا چاہیے، آپ ایسی بات سمجھ لیں کہ جیسے یہ فون ہے، اس کی بیٹری میں جو چارج ہے وہ اس کی روح ہے، اس سے بھی یہ چلتا۔ بیٹری جب کسی کی چلی جاتی ہے وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میری بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، مطلب یعنی وہ روح ختم ہو گئی اس کی۔ اسی طرح جب دو چارج جتنے گھنٹے کا جتنے سیکنڈ کا اللہ پاک نے آپ کی بیٹری میں چارج کر دیا، لیکن یہ ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ عام سا فون ہے بڑا سستا، کہتے ہیں بیٹری اس کی 40 گھنٹے رکھتی ہے، سستا فون ہے لیکن بیٹری اس کی بچی ہے، تو اب 40 گھنٹے بعد یہ ختم ہو جائے گی، فون ادھر رہے گا۔ آپ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بیٹری چارج وہ کتنے کس لیول پر چارج کی ہوئی ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا۔ یہ جس طرح گھنٹوں کے ساتھ چلتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جس طرح گھنٹوں کے ساتھ چلتی ہے اسی طرح آپ کی سالوں کے ساتھ چل رہی ہے۔ کسی کی 45 سال، کسی کی 50 سال، وہ بیٹری ختم ہوگی، بندہ ادھر فون ادھر رہے گا لیکن وہ کام کرنا بند کر دے گا۔ تو یہ روح جو ہے عالم ارواح، یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح نے پیدا کی۔ اب یہ آپ 20% کے لیے یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے، سبھی کے لیے اہم ہے، لیکن آپ کے شعبے کے متعلق یہ چیز ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جو روحوں کو خطاب فرمایا وہ قرآن بتاتا ہے، اتنا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے ایک امانت آسمانوں زمینوں پر پیش کی۔ میں آپ کو اپنے الفاظ میں آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو دے گا؟ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں ٹرسٹ کے طور پر۔ آسمانوں تم لوگ گے، فرشتوں تم لوگ گے، پہاڑوں تم لوگ گے، زمین تم لوگ گے۔ سب نے پوچھا کہ وہ کیا ہے یا اللہ، وہ امانت کیا ہے جو ٹرسٹ آپ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا آزادی اختیار، حریت الاختیار، فریڈم آف ول جس کو کہتے ہیں، خود مختاری کہہ لیں، نیکی اور
بدی کرنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں پہاڑوں میں نے آج تک کسی مخلوق کو اجازت نہیں دی کہ وہ میری نافرمانی کر سکے یا کسی اور کی عبادت کر سکے یا کوئی گناہ کر سکے. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میں کسی کو وہ پاور دینا چاہتا ہوں, وہ اتھارٹی دینا چاہتا ہوں, فریڈم لینی ہے. آسمانوں نے کہا یا اللہ ہو سکتا ہے ہم سے اس امانت میں خیانت ہو جائے, ہم وہ اتھارٹی استعمال نہ کر سکیں. صحیح, ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, ہم نے نہیں لے. فرشتوں نے بھی انکار کر دیا, زمین نے بھی انکار کر دیا, پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. انسانی روح کو جب اللہ پاک نے یہ فرمایا تو انسانی روحوں نے کہا, یہ جو ٹک کا مطلب ہے یہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں دے دے. یہ جو فریڈم آف ول ملی ہے, جس طرح یہ بولے ہمارے ابھی کفار بھی سوال کرتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ فساد ہو رہا ہے, وہ سارا یہ فریڈم آف ول کا دیا گیا ہے جو اللہ پاک نے بندوں کو دی ہوئی ہے. اللہ کا جہاں نظام چل رہا ہے مثلا جنتیں ہیں یا جہنم ہے یا آسمان ہے, وہ عمل میں چل رہی ہے. وہاں کوئی فتنہ نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں, پوری کہکشاں ایک گیلیکسی میں داخل ہوتی ہے, اربوں ستارے لے کے دوسرے سے نکل جاتی ہے, وہ ایک متبادی ستارہ بنتا اور چل رہا ہے جہاں اللہ پاک کا کنٹرول ہے. تو یہ آپ سب بات سمجھ گئے ہیں کہ کہانی انسانی کی شروع ہوتی کائنات کی, یہ جو فریڈم آف ول بڑا ہی اہم واقعہ ہے. جیسے آپ کو ملے بس اختیار مل گیا کہ آپ جو کرنا چاہتے کر سکتے ہیں, آپ آفیسر ہیں, آپ کو کچھ اتھارٹی دے دی اللہ پاک نے. تو بنیادی طور پر نیکی اور بدی کی اتھارٹی یہ وہاں سے کہانی چلی ہے جو اللہ پاک نے دے دی, ہم نے لے لی. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید میں دوسری بات یہ آتی ہے, جب آپ نے عہدہ لیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے جب نوکری جوائن کی تو پہلی چیز کیا ہوئی آپ کو یاد ہے؟ حلف برداری. جب کوئی اتھارٹی بندے کو ملتی ہے تو اس کے بعد پھر اسے حلف کیا جاتا ہے. بس اللہ پاک نے بھی یہی کیا. آپ دیکھ لیں گے قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ پاک فرمایا الست بربکم, میں نے تمہیں وہ طاقت دے دی نیکی بدی کی. اب اتھارٹی مل گئی, آپ ڈی ایس پی بن گئے, آپ پولیس آفیسر بن گئے, آپ جو بھی بن گئے. اب کہ عہد کرنا کہ میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا, وہ جو آزادی اختیار بنیادی طور پر ہر انسان کو دی ہے, لیکن اس اختیار کی پھر ڈگریز ہے, وہ مختلف بندوں کو, کوئی آفیسر بن گیا, کوئی وزیر بن گیا وغیرہ, اس کی پھر وہ ملتی اور زیادہ. تو ہر برداری ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمایا لست بربکم, کیا نہ تمہارا رب نہیں؟ ہاں یا اللہ تمہارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا, تو پھر آپ میں اب تمہاری آزمائش کروں گا اور آزمائش تمہاری نہ کروں گا اور تم نے قائم رہنا اس پر. تو یہ ہر بار بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے جب بندہ نہیں لیتا ہے. اب اللہ پاک نے آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ آل عمران میں تیسری بات جو عالم ارواح میں پیش آئی, فرمایا میں ایک ہستی بھیجوں گا جو تم سب کو اس اختیار کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھلائے گی, دکھلائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحمت للعالمین, کہ اختیار تو ہمیں دے دیا گیا مانن, لیکن آپ کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, تنظیم میں کیسے کرنا ہے. مجھے ایک پولیس آفیسر ملے, کہنے کہ میرے لیے آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, تو میں ان کی زندگی میں مجھے بھوک ہے, ہماری تنخواہ کا ہی گزارا نہیں ہوتا, میرے لیے ان کی زندگی میں کیا سبب ہے؟ میں کہا ہے تو صحیح ہے, اگر آپ بولے تو ان کی زندگی میں سبق ہے کہ ان کا بھی 3 سال کھانا پینا بند کر دیا گیا مکے کے گورنمنٹ میں, شیخ ابی طالب میں. یہاں تک کہ صحابہ نے پتھر کھائے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کچھ گیلی چیز تھی, اتنی بھوک تھی 3 سال میں میں نے کھا کے کھا لی, پتا نہیں وہ بقرعید کی مہینے تھی یا کیا تھی, مجھے کہتے ہیں ہوش نہیں. وہ کیفیت تھی, بچے بھوک سے مر گئے. وہ 3 سال شیخ ابی طالب کے جو نبی علیہ السلام نے گزارے. میں نے کہا تو آپ کا تو اتنا نہیں ہے نا کہ آپ بھوکے مار رہے ہیں, اور یہ ہے کہ مانگ کے کچھ مل رہی ہے. سبق تو ہے آپ علیہ السلام کی زندگی میں, یعنی وہ ہستی جو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بھیجوں گا ان کو میں ہر اس مشکل سے گزاروں گا کہ تم میں سے کوئی اس مشکل سے نہیں گزرا، اس درجے کی مشکل سے گزاروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی زندگی میں کسی کو دیکھا ہے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، لیکن اس ہستی نے پیٹ پر پتھر باندھے کیوں؟ ہمیں یہ نہیں پتا پیٹ پر پتھر باندھتے کیوں ہیں، اس لیے کہ کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، نیچے درد جاتی تھی، یعنی ایسے آپ ریسٹورینٹ ایسے ہوتا، جب ایسے ہو تو صحابہ پکڑ کے سیدھا کرتے، پھر ایسے ہو جاتے اتنی بھوک، پھر وہ پتھر لاتے ایسے جیسے سلیب ہوتے ہیں، سلیب ہوتے ہیں یہ جو سیمنٹ کے پتھر ایسے بنا کے لاتے وہ ادھر رکھتے اور باندھتے تاکہ کمر جو ہے ڈلتے نہ۔ اس حد تک انرجی طاقت بھی آپ علیہ السلام کی ختم ہوئی، لیکن جو ہے یہ نہیں کہ بھائی آپ کو انتخاب جو ہے یعنی کسی غلط کا جو ہے وہ نہ کرو، سبق آسان دیا پوری طرح، تکلیف بھی مسئلہ تکلیف آپ ان کی بھی انرجی لوز ہوئی، تو آپ دیکھتے ہمارے بھی لگتا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے لیکن ہمیں اندر میں ابھی ان کو یہ مجھے کہا اور کھاؤ کھانا کھا کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ آدھا پیٹ کھانا کھاؤ، بھائی کتنا؟ آدھا پیٹ، یعنی 1 quarter فوڈ 1 quarter سالڈ 1 quarter فلوئڈس، اور جو زیادہ کھانا چاہیے وہ بھی 1/3 کھانی لگے۔ تمہارے بھی لگتا ہے میرے لگتا ہے پیٹ میں پتھر، پیٹ کے اندر پتھر آئے تھے وہ چربی پڑی ہوئی، ہمارے یہاں کسی کو چاقو لگا تو وہ مذاق کر رہا تھا کہ میں نے مارنے والے کو کہا میرے تو پیٹ تک پہنچے ہی نہیں، چربی اتنی ہے اسی میں گھسا ہوا۔ تو میں تو اکثر یہ اپنے جو طبقے کے لوگ ہیں علماء ان کو پتہ ہی ہے کہ علماء لوگ یہاں پہ صحیح صاحب علماء اور پیروں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ حدیث کیوں نہیں پیار وہ کہتے آپ کیسے کیا ہمارے خود پڑے ہوئے ہیں ہاں کے بھائی آپ کو تو سبق ہونا چاہیے علماء اور پیروں کا کہ بھائی یہ جو ان کے جو ہے باقاعدہ مطلب یعنی صحیح طریقے بھائی سنت کے مطابق رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بندے کو دیکھا اس کا پیٹ کافی بڑا ہوا تو آپ رستے میں چل رہے تھے تو آپ نے اس کی انگلی لگا دی پیٹ میں سیدھی، فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ کہنا امیر المومنین اے اللہ کا فضل ہے، فرمایا فضل نہیں یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، کھانا کم کرو ورنہ میں درے سے تمہاری خبر لوں۔ مطلب یہ کہ آپ نے اسلام مثال دے رہا تھا میں آپ کو کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ عہد میثاق جس کو کہتے ہیں بھائی فرض، یہ بھی قرآن میں ٹھیک ہے، اللہ نے انبیاء سے میثاق دیا اس ہستی کے پیچھے چلنا ہے، اگر ان کا زمانہ پایا ہے تو ان کی اشاعت دیں گے، ان کی مدد کرنا۔ تو یہ ہستی آپ کو ہر طریقہ بتائے کہ ہر مشکل میں کیسے عمل کرنا ہے، تو یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ چوتھا عہد دیا گیا شیطان کے بارے میں، یہ سورۃ یاسین میں ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا بنی آدم کیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ تم محمد رسول اللہ کے پیچھے چلنا، صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان لعین کے پیچھے نہ چلنا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہیں استوحى اليوم جہنم، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، یہ چیزیں، یہ شراب، یہ جوا، یہ چیزیں، یہ حرام، یہ تو جیسے مچھیرا مچھلی پکڑتا ہے نا تو وہ کانٹے کے آگے تھوڑا سا کھانا لگاتا ہے، وہ مچھلی بیچاری اس کو کھانا سمجھ کے پکڑتی ہے، وہ آ جاتی ہے قابو۔ یہ ہے شیطان کا طریقہ، وہ ہے زہر لیکن اس نے زنا کے آگے وہ تھوڑا سا مزہ، جوئے کے سامنے تھوڑی سی چیز، شراب میں تھوڑا سا مزہ، آخر پہ ٹانکوں کی صورت میں اس نے کور کیا، وہ اندر وہ اللہ کے غضب کا کانٹا ہے، یاد رکھیں ہر گناہ کے اندر جس طرح وہ مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے، مچھیرے کا، اللہ پاک کے غضب کا کانٹا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر زنا چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر پیسہ چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ نشہ چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر تو وہ ہم سمجھ یہ تو کہ مزائی تو مال ہی مال ہے، بہت میرا مسئلہ ہو گیا، اچھا یہ ہے یہ تو مزہ آئے گا۔ دادا یہ یاد رکھیں کہ
مزے میں اور سکون میں فرق ہے. مزہ ضرور آئے گا زنا میں، حرام میں، جوئے میں، شراب میں، قتل و غارت میں ہو سکتا ہے، لیکن سکون نہیں ملے گا. ایک ہوتا ہے پلیجر، ایک ہوتا ہے پیس. یہ دونوں مختلف چیزیں. پلیجر ملے گا آپ کو، مزہ مل سکتا ہے آپ کو، لیکن آپ نے بھی کیا تو سکون کے لیے. مزے کے لیے مزہ تو مزہ آئے گا، سکون آئے گا، لیکن پلیجر اور پیس میں ڈفرنس ہوتا ہے. مزے اور سکون میں فرق ہے. مزہ آپ کو آئے گا، سکون نہیں ملے گا. نیکی میں ہو سکتا ہے مشقت ہو لیکن سکون ہوگا. اس لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا نیکی تھوڑی سی مشقت ہمیشہ کا سکون ہے، اور برائی تھوڑا سا مزہ اور ہمیشہ کی بے چینی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مگر آپ نماز کے لیے اٹھنا ہے، مشکل ہے، یہ ہے نیند آئی ہے، لیکن ایک بندہ جب اٹھتا ہے، نیند سے اٹھا ہے، تکلیف بھی ہوئی ہے، وضو بھی کیا ہے، ایک مشقت کی ہے، لیکن جب وہ سلام دیکھتا ہے کیا افسوس کرتا ہے؟ میں کیوں اٹھ گیا ہے، مجھے سوئے رہنا چاہیے تھا. میں شکر کرتا اٹھ گیا، اچھا تھا سویا گیا. لیکن جب وہ قتل و غارت، زنا، شراب، پہلے تو بڑا وہ ہائپر، وہ مزے میں دودھ اور بھی اپنا ایک نشے میں ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ کر گزرتا ہے بعد میں کیا اس کو اچھا میں نے کیا، بلکہ ایک وحشت، ایک ظلمت اندر چھا جاتی ہے، ایک وحشت چھا جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ وحشت چہرے پر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس بندے کا وہ اندر دل میں ظلمت ہے. اسی کو اولیاء اللہ کا کہتے ہیں سفید رنگ کا نام نور نہیں ہے، ورنہ تو گورے سارے سفید نہ کالے. نور ایک چیز ہوتی چہرے پر، نیکی کا جو نور ہوتا ہے، کالا ہو پیلا ہو. زبیر نے فرمایا اس چہرے کی نشانی یہ ہے جس پر نور ہو نیکی کا. ایک تو یہ کہ اللہ یاد آتا ہے اس کو دیکھ لیا جلے جلال، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں اس کو دیکھ لیا، اور تیسرا یہ کہ بار بار اس چہرے کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے. میری مدد پڑی پھر بڑا دیکھتا ہے، اسے پھر دیکھتا ہے. تو میں یہ نشانیاں جو نیکی کا ہوا کا نور ہوتا ہے. دام کالا سیاہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا کیوں نہ ہو، اور ابو لہب جس کو انگارا سرخ سفید جس کا نام تھا، لیکن بخشت ہے کہ ظلمت کام بہت اچھا ہے. خیر یہ کتنے عہد ہو گئے جو لیے گئے عالم ارواح میں؟ 4 ہو گئے. ایک وہ امانت سپرد کی، فریڈم، دوسرا پھر عہد لیا حلف برداری، تیسرا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ ہستی بتا دی، چوتھا اس کے بارے میں بتایا کہ اس طرح استعمال نہیں کرنا اختیار. تو آپ میں سے ہر بندہ مین ہے، وہ پیر ہے، وہ مولوی ہے، وہ پولیس آفیسر ہے، وہ یا شیطانی طریقے پر اختیار استعمال کر رہے ہیں یا محمدی طریقے پر استعمال کر رہے ہیں. یہ 2 ہی راستے ہیں. تیسرا راستہ ہے. اچھا آپ دیکھیں، آگے دیکھیں، آپ کو لگتا ہے نیند آ رہی ہے، بہت سارے محنت کرتے رہتے. یہ دیکھیں، یہ سب تیاری کرا کے پھر اب ہمیں یہاں بھیجا گیا. یہ دیکھیں، یہ اس دنیا میں، یہ دنیا ایک جہان کا ہے، ایک جنگ ہے، ایک آزمائش کا ہے. یہ دنیا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا مختصر زندگی ہے. آپ کی دیکھیں 65 سال میں بندہ کہاں پینشن کب ہوتی ہے یہاں؟ 65 سال میں. 60 سال، چلو 60 سال کی مثال ہے. مطلب 60 سال آپ نے ڈیوٹی کی، آپ نے جو بھی کیا اچھا کیا یا برا کیا، جیسے بھی آپ کی مرضی، آپ کا اختیار تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ 60 سال ہے، لیکن وہ 60 سال نہیں. آپ دیکھ لیں 60 سال میں 13 سال تو بچپن میں گزر جاتے ہیں، 15 سال کام میں پڑھتے ہوئے، ٹریننگ لیتے ہوئے، تعلیم میں گزر جاتے ہیں، 2 سال نہانے دھونے میں گزر جاتے ہیں. اور جو یہ جو بڑا حصہ ہے پائی چارٹ کا 20 سال 22 سال، مطلب 8 گھنٹے بھی بندہ سوئے آرام کرے تو کسی کو 20 سال سونے میں گزر گئے. 1 سال جو ہے وہ 2 سال پریشانیوں میں، ٹینشن ہے یا کوئی اور مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی فائنینشیل مسئلہ ہو گیا، سوشل ہو گیا. یہ سارے اگر نکالیں 20-22 سال، 20 سال وہ بھی، تو آخر 60 سال میں سے جو آپ نے فرمایا ہے کہ پینشن ہو جاتی ہے،
اس میں آپ نے صرف 6 سالہ زندگی گزاری. میری کبھی کیریئر چل رہا ہے, میرا کبھی بھی پینشن ہوگی, میں یہ کروں گا پھر یہ کروں گا, کچھ بھی نہیں ہے. آپ 6 سالہ زندگی گزار کے اس دنیا سے, اس ڈیوٹی سے جائیں گے. جس کی 70 سالہ زندگی ہے وہ 7 سال گزار کے جا رہے ہیں. اس لیے لمبی سوچ اس طرح بھی نہ سوچے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے, بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ کہ یہ 6 سالہ زندگی ہے. اب گن لیں, 60 سال میں سے 13 اور 15 28 ہو گئے, یہ 30 ہو گئے, 31 ہو گئے, 32 اور یہ اپنا 33 اور یہ اپنا 22 ہو گئے, تو آپ 54 سال کا ہے, 60 سال. تو حضور علیہ السلام کی چیز سمجھاتے رہے کہ یہ زندگی مختصر ہے, لیکن میں آپ کو اب دکھا نہیں رہا ہوں کہ وہ ہے مختصر. وہ بھی تب کہ جب آپ 60 سالہ زندگی گزاری آپ نے, ورنہ تو کئی بندے پہلے ہی مر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تو تھا امتحان آزمائش کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو ہے قبر کی زندگی آئے گی, اور قبر جو ہے قبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب دیکھیں روح آپ کی جسم قبر میں, روح برزخ میں اعلیٰ کی لیجین میں جائے گی, جس کو اعلیٰ کی لیجین یا نبی علیہ السلام فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہاں آپ کو وہ اچھے اعمال کا نتیجہ پہلے ہی ملنا شروع ہو جائے گا. ابھی تو قیامت نہیں آئی, لیکن مومن کو تو موت سے وقت سے لے کر یہ بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. دنیا میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے, استقامت اختیار کی, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ ڈرو نہ, لا تخافوا ولا تحزنوا, نہ غم کرو نہ ڈرو, وابشروا بلکہ خوش ہو جاؤ. آگے موت ہی موت ہے تمہاری, ایسی ہے. قیامت آئے گی, تمہارے لیے کوئی قیامت نہیں ہے, ہمارے لیے اس دن لا خوف علیہم ہے. اس دن بھی نور کے ممبر ہے, اس دن کے حوض کوثر کا پانی ہے, اس دن بھی عرش الہی کا سایہ ہے. اس لیے وہ جنت دور نہیں ہے. اسرائیل آیا تو آپ کی شروع ہو. اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلط یوز کیا اس فریڈم کو بندے نے, اس اختیار کو, کہ زیادہ تر جو لوگ جہنم میں جائیں گے یا قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ 2 گناہ, یہ 2 عذاب یہ بہت اہم اس طرح سے. زیادہ آپ سمجھیں کہ 80% جرائم جو اسلام ان کو گناہ کہتا ہے وہ ان 2 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں, زبان یا شرمگاہ کے متعلق ہوتے ہیں. کھانا پینا ہو گیا, زبان ہوگی, بولنا, جھوٹی گواہی, یہ وہ, یا پھر وہ شرمگاہ کے بعد نظری ہو گئی, کسی پر الزام, کسی پر شہوتیں, کسی پر وار, زنا, یہ چیزیں. 80% جو ہے یہ اکثریت جو اہل جہنم کی اور قبر میں بھی جن پر عذاب ہوتا ہے وہ وہاں کیا کرے گا, کون پان چڑھائے گا, مجھے کون چڑھائے گا, میرا کیا رہے گا. وہ بائیں والی اسلامی کام نہیں آئے گی, بائیں توپے چلے یا بندوقیں چلے. وہ اندر جو توپے اور بندوقیں چلتی ہے یا پھر وہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے وہ وہاں تو یہ معاملہ. اس کے بعد جو حضور علیہ السلام یہ پلان ہے, یہ ہول پلان ہے جو آپ کو تھیوری بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ہم لڑ رہے ہیں, کیا یعنی نیکی اور بدی کی جنگ ہے کیا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا, اور قیامت کے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کا دن ہو سکتا ہے جس کئی لوگوں کے لیے, اور اس میں ہر چیز کا حساب ہے, ہر اتھارٹی. حضور آگے نبی علیہ السلام کی ایک دعا بندے کہتے تھے, دعا کرے نظر صاحب, دعا کرے نظر کرم کرے. حضور علیہ السلام کی دعا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دعا چاہتا ہوں, آپ علیہ السلام کی دعا لینا چاہتے ہیں, آپ دے گئے 2 دعائیں اگر آپ علیہ السلام دے گئے وہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ علیہ السلام یا اللہ یا اللہ. صحابہ کرام متوجہ ہو گئے, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, اور کیسی کیوں دعا کر رہے اس وقت, یہ کوئی دعا کا وقت بھی نہیں, یعنی وہی نماز ہوتی ہے اس طرح نہیں. یا اللہ کسی بندے کو میری امت کا کوئی معاملہ سپرد ہو,
میری امت کا کوئی معاملہ اگر کسی بندے کے سپرد ہو جائے، وہ باپ بن جائے، فیملی کا سربراہ ہو، تھانے دار ہو، ڈی ایس پی ہو، وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، مطلب پی سی او ہو، جو بھی ہے، کوئی گاؤں کا نمبردار کیوں نہ ہو، فرمایا یا اللہ کسی بندے کو کے حوالے میری امت کے معاملات سپرد ہو جائے اور وہ ان پر نرمی اور نیکی اور انصاف کرے تو بھی اس کو پر نرمی کر، تو بھی اس پر نرمی کر، یا اللہ تو بھی نرم معاملہ فرمانا اس نبی علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا کہ یا اللہ یا رب العالمین، اگر کسی بندے کے سپرد میں امت کے معاملات میں کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی فرق ہو جائے، تو وہ ان پر سختی کرے، وہ ان سے ناانصافی کرے، وہ ان پر مشقت کرے، یا اللہ تو بھی مشقت کر اس پر، تو بھی اس کو مشقت میں ڈال۔ آپ جو نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے آپ کر جائیں گے، میں کر دوں گا، اگر میں اپنے ماتحت میرے بیوی بچے یا میں استاد ہوں اپنے شاگردوں پر یا دوسروں پر نرمی کروں گا، گھر والوں پر، یا میں کوئی آفیسر ہوں تو میں ان کے نیچے، یا آپ جیسے پولیس آفیسر ہیں آپ نے وہاں کے اختیارات نرم کے، آپ حضور علیہ السلام کی دعا لے رہے ہیں روز، آپ کے احسان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ادا کرے گا سختی، اگر وہ منع کرے گا جو ہے ناانصافی، تو آپ علیہ السلام کی دعائیں ضرر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان، جس کو ہم اپنی زبان میں بد دعا کہتے ہیں، لیکن جب انبیاء کا تذکرہ ہو تو ہم نہیں وہ لفظ استعمال کریں، ہم اس کو کہتے ہیں دعائیں ضرر یا خلاف دعا کی، ہم بھی نبی بھی کسی کی، لیکن عام روپ میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کو میرا بیڑا اس پر بد دعا، لیکن نبی کا پر ایسے نہیں، لیکن آپ ان کے خلاف دعا کیجیے یا اللہ تو ان پر مشقت ڈال۔ اب پھر اللہ کا آنے پر آئے تو پھر دیکھیں کہ کوئی پھر عہدہ کام نہیں دے گا، نہ آفیسر، نہ جو ایس ایچ او، نہ ڈی ایس پی، نہ کوئی اوپر تک جو ہے حکومت تک، ریاست تک کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ جب اللہ کی طرف سے آ گئی نا مشقت، پھر ادھر ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک سانس لے رہا ہے، اندر باہر نہ نکلے تو کوئی نہیں لا سکتا، اندر نہ جائے تو کوئی نہیں، پانی نہ ملے گھونٹ بندہ مر جاتا ہے، وہ گھونٹ باہر نہ نکلے پیشاب کی صورت میں پھر بندہ مر جاتا ہے، لیکن تو جب حضور علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں، جب اللہ کی طرف سے آئی تو پھر کوئی آپ کو آپ کی سہولت میری یہ واقفیت ہے ختم، یاد رکھیں، جب وہ مشقت آ جاتی ہے، اتنی مرضی ترقی پڑھو، فرعون سے بڑی ترقی دنیا میں کیا ہوگی کہ مطلق نام حکمران ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب مشقت آئی کیا فوج یہ چیزیں اس کو بچا سکی؟ ہاں، یہ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانا ہوگا۔ آپ نے ایسا فرمایا کہ جس نے میرے کسی امتی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کا کو تکلیف دی ہے۔ آپ اس حدیث کو سب کو میں کہتا ہوں غور سے آئندہ کسی بزرگ کسی بندے کو ناحق تکلیف دیتے یہ سوچنا یہ اس کو نہیں دے رہے، یہ گنبد خضرا میں حضور علیہ السلام کے دل کو پہنچ رہا کی سوچ کے قدم، سوچ سے بات۔ ہمارے جو جیسے امیر لوگ ہیں آپ کی تو نہیں بات کر رہا، آپ اچھے لوگ ہیں، لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جو عام مقبر لوگ ہوتے ہیں امیر، وہ بندوں کو بندہ ایک تو فقیر آ گیا، چلو یہ کدھر آ گئے ہو، چلو یہ ہو گیا، اور یہ نہیں ان کو یہ نہیں سوچتے کہ آپ یہ نبی علیہ السلام کا گنبد خضرا میں یہ بات پہنچ گئی۔ میں آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی، اور جس نے اللہ کو دی لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت پر لعنت ہے اس پر۔ دنیا آخرت میں وہ محروم ہے، نہ آخرت میں وہ یعنی اس کو ملے گی کوئی چیز، اور نہ دنیا میں جو ہے وہ کوئی رحمت کا حصہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی، فرمایا کہ میں ایک دن آئے گا میں قبر میں چلا جاؤں گا، لیکن فرمایا میری کسی امتی کو کسی مسلمان کو جس نے خوش کیا اس نے قبر میں میرے دل کو خوش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی بندے کو مسلمان کا دل خوش کیا اس نے قبر میں میرے دل کو خوش کیا، اور جس نے میرا دل خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ آپ سمجھیں یہ تو بیوی ہے، اس کو کون پوچھے گا
یہ تو آپ میں بلیک میل لوگ کرتے ہیں، شادی کر کے ان کو بلیک میل کرنا، آپ کی بیٹی ہے مجھے کہا اس کو 2 تھپڑ مارے، یہ ہوا وہ ہوا. اب یہ نہیں ٹھیک ہے، آپ تو اس کے سسر آپ کے مجبور ہو گئے، وہی بیٹی ہماری کیا بہن ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول مجبور نہیں. ان کا جو تعلق ہے اس عورت سے بندگی کا اور نبی علیہ السلام کو امتی ہونے کا، وہ خبریں ادھر پہنچ رہی ہیں، وہ خبریں ادھر پہنچ رہی ہیں بار بار روزانہ. تو اس بندے سے وہ عمرے میں بھی چلا جائے، وہ حج میں بھی چلا جائے، وہ عقابہ کے اندر بھی چلا جائے، وہ روضہ شریف کے اندر بھی چلا جائے، وہ محروم ہے. اس کا سلام کا جواب بھی نبی علیہ السلام نہیں دیا. یہ لکھ بات ہے. آپ کی بیٹی کو کوئی گالی نہ دے کے مار کے اور آپ کا دروازہ کھٹکائے، چودھری صاحب السلام علیکم، وہ پتا ہو کہ ابھی میری بیٹی مار کے لہو لہان کر کے اور گالی کر دے گی، ظلم کر کے آ رہا ہے، تو آپ اس کو اسلام کا جواب دیں گے کہ یار آپ کے جو ہاتھ میں ہوا وہ ماریں گے مجھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ جل وعلا کو خوش کیا. یہ دن ہوگا وہ قیامت کا جب یہ سال. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کسی کی کوئی ضرورت حاجت پوری کر دی، آپ کے شعبے کے مطلب بہت ساری چیزیں، آپ کی بات کو کسی کی حاجت پوری کر دیتی ہے جو دوسرے کا بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے. آپ کا صرف کھڑا ہونا کسی جگہ، آپ کا کسی کے ساتھ صرف 2 بول بول رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بہت سارے امتی کمزور ہوں گے، وہ تمہیں بدلہ نہیں دے سکیں گے اپنی نیکی کا، لیکن اگر تم نے میرا امتی سمجھ کے کسی کی حاجت پوری کی، قیامت والے دن میں اس بندے کی ترازو کے پاس آؤں گا. میں اس بندے کی، وہ جس کو سکیل کہتے ہیں، ترقی پنجابی میں کہتے ہیں ترازو، میں اس کے ترازو کے پاس آؤں گا. اگر تو اس کا پلڑا نیکیوں کا جھک گیا تو پھر تو ویسے ہی وہ جنتی ہے، اور اگر نہ جھکا تو میں اس کی شفاعت کروں گا. اب کیا آپ نہیں چاہتے قیامت والے دن حساب کتاب ہو رہا ہو، رسول علیہ السلام آپ کے ساتھ کریں گے؟ بہت آسان ہے کسی کی مدد حاجت پوری کرنا، لیکن اس لالچ پر نہیں کہ یہ میری کب کرے گا، اس کی کریں جس سے نہ لالچ اور نہ خوف ہو. آپ یہ چودھری صاحب کی کریں گے، راجا صاحب کی پوری یہ حاجت پوری کرنا نہیں، یہ تو وہ ہے کہ آپ کی میت کی کالی سے کام پڑے گا. وہ جو رستے میں چل رہا ہے یا وہ لوگ جو کیس لے کر جن کا کوئی نہیں ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جن کا کوئی دوسرا کا ہماری اس بات کوئی نانی دادا نہیں ہے، ان کی جب آپ کریں گے تو یہ بشارت آپ کو ملے گی. کیونکہ ان کا نانی نانا کہتے نہیں، ان کا نانی نانا کوئی نہیں، جن کا نانی نانا کوئی نہیں، ان کا نانا حسین کا نانا ان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے نا تو سمجھ لیں ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں ان کا نانی، لیکن وہ حسین کا نانا کہتا ہے میں ان کا ہوں، میں ان کا ہوں. تو یہ قیامت والے دن کے معاملات ہوں گے. پھر کوئی سرات آئے گا، گول کرایا جائے گا، پھر جہنم بنائی جائے گی، اس کے اوپر پار ہوں گے. یہ پلان ہے پورا. اور پھر جو ہے نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے ادھر گر جائیں گے. یہ انسان کی اپنی کہانی ہے، یہ انسان کی روح کا سفر ہے، جس میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں، جس میں کوئی مسلک کسی کو اختلاف نہیں. یہ متفق علیہ کی کہانی ہے کہ کہاں سے بندہ آئے گا، کہاں ہے، کہاں جائے گا، کیا کرے. اس میں کوئی اس لیے اگر وہ فرقہ پرستی کی پکڑ نہیں کس کو فالو کرے. بھائی تو متفق علیہ چیزیں ان کو تو فالو کر لیں. جو یونانی مندر جس پر سب کا اتفاق ہے، اختلاف کی باتیں تو 2-4 ہوں گی، اور اس میں بھی زبردستی نہیں ہے، پیار محبت سے سمجھاتے ہیں. اگر آپ سے کہ ہمیں صحیح ہو، پیار سے محبت سے نرمی سے سمجھائیں، سمجھنا وہ سمجھ جائے گا، نہیں سمجھتا وہ جانے، اس کا کام جانے. اللہ پاک نے آزادی دی، میں کون ہوتا ہوں کسی کو زبردستی کروں. تو یہ جو ہو گیا سفر، اب جو ہے آپ کو دکھانا ہے سولوشن، یعنی اس کا حل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی کچھ نیکی کا کام یا میں اپنی اصلاح یا اللہ کا قرب حاصل کر کے مانوں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاکم، کوئی عہدے والا، اس کا ایک لمحے کا صحیح فیصلہ 60 سالہ عبادت سے زیادہ افضل ہے آپ کی 60 سالہ عبادت سے.
آپ بیٹھے کرسی پہ، آپ فیصلہ صحیح کر دیں، 60 سال ایک بندہ عبادت کرتا رہے، اس سے زیادہ آپ کو اجر ملے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے غلط کیا فیصلہ، وہ 60 سال ایک بندہ گناہ کرتا رہا، ان گناہوں سے زیادہ یہ ایک لمحے کا حاکم کا فیصلہ 60 سال زنا اور شراب اور یہ اور وہ، اس سے زیادہ اس کے مانا ملتا ہے۔ یہ دو داری دربار ہے، دو داری دربار۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں قرب اور صحیح سولوشن، کوئی حل، وہ بڑا آسان ہے طریقہ۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، جو عقیدہ ہے ہوتا ہے فرشتوں پر، کتابوں پر۔ اس کے بعد جو ہے پاکی پیتی، حلال حرام، فقہ کا علم، وضو، نماز، روزے کا کیا مسائل ہیں، رولز ریگولیشن۔ تیسرا، اگر زندگی میں کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، آپ کی تو نہیں میں بات کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں دوسروں کو، مسلمانوں سے اچھا کمال ہے، بھی مسلمانوں کا کام کرتے ہیں جو صحیح مسلمان۔ لیکن اگر کوئی ہوئی ہے بندے سے، نماز ضائع ہوگی، کسی پر زیادتی ہو گئی، وہ معاملہ توبہ طریقہ سیکھ لے۔ توبہ کا، توبہ نصوح کی 8 شرطیں ہوتی ہیں، وہ 8 شرطیں سیکھ لے یا 4 سیکھ لے کہ کیسے کسی سے بھائی بندوں کے حقوق ہے تو بندوں سے معافی مانگنا پڑے گی، واپس ادا کرنا پڑے گی، اور اللہ پاک کے حقوق ہے تو وہ واپس ادا کرنا پڑے گی۔ توبہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ بندے کے ماضی کو کلیئر کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا جا کے کروں گا، مثلا کسی پر آپ نے تھانے میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مفرور ہو گیا، یا اس پر ہے کہ بھائی جب بھی کوئی جرم اس سے پوچھو، یہ بڑا سرکار خراب ہے، یہ کالے کرتوت ہے، بلیک لسٹ ہو گیا بندہ 10 سال کے لیے، کوئی قریب جرم ہو پہلے اس سے پوچھو۔ اب کتنی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہمارا ریکارڈ صاف ہو جائے، ہمارا پچھلا ریکارڈ صاف ہو جائے، لیکن وہ تو آ جاتا ہے، وہ صاف نہیں ہوتا۔ لیکن توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ہاں یہ پچھلا ریکارڈ سارا صاف کر دیتی ہے۔ اللہ پاک رشتوں کو کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی مٹا دیتا ہے، رشتوں کے ذہنوں میں جو برائیاں ہوتی ہیں اس بندے کی وہ بھی اللہ کا بلا دیتا ہے، زمین کو بلا دیتا ہے، قیامت والے دن گواہی نہ دے سکتے، اس کا ریکارڈ صاف ہو جاتا ہے۔ 100 قتل کیا ہو یا 99 چوری، ہر ایک چیز کا حل موجود، کوئی نا امیدی نہیں اللہ کے وہاں، یعنی اگر بندہ بننا چاہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی چیز کہ کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے بنیادی طور پر جنت میں نیکی کا راستہ حاصل کرنے کے لیے دیکھ لیں کہ 7000 چیزیں جو اللہ پاک نے بندے کو دیے ہیں، ان کا دل کے ساتھ تعلق ہے، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، عزت، پیٹ، یعنی رزق کے متعلق پیٹ، کام، چلنا پھرنا، بھائی چلانا۔ اب ازمائش کے لیے تو روح کو اللہ پاک نے یہ 7000 دیے ہوئے ہیں۔ وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا، وہ اختیار کی اور وہ امانت کی بھائی مل گئی۔ اب یہ اس ذریعے اس امانت کا امتحان ہوتا ہے کہ زبان کس طرح استعمال کرتا ہے بندہ، کان کس طرح استعمال کرتا ہے بندہ، آنکھیں کس طرح استعمال کرتا ہے۔ آپ کو حدیث سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ یہ حدیث ہے، قول نہیں ہے کسی بزرگ کا، کسی فلسفی کا۔ مطلب کیا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھوں گا، یا اس کو غلط ہاتھ لگاتا ہوں، یا غلط کام یا غلط کیس بناتا ہوں، کوئی بھی، آپ نے فرمایا تمہارے بھی عورتوں سے ایسا ہی ہوگا، تمہیں پتا ہو یا نہ ہو۔ فرمایا اگر چاہتے ہو نہ ہو تو فرمایا دوسروں کی عورتوں کو عفیف دامن رکھو، تمہاری ماں بہن بھی بیٹیاں عفیف دامن ہیں، یہ کرتی ہے۔ یعنی مطلب یہ دیکھ لے کربلا میں کیا ہوا، سارے مردوں کو ذبح کر دیا گیا سوائے امام زین العابدین کی، لیکن یہ ہستیاں حیا والی تھیں، عورتوں پر پھر بھی لوگوں نے ان کا کیا، انہوں نے شام کا سفر کیا، اتنا یعنی گھوڑوں پہ بیٹھے ایسے بھی ہیں، لیکن یزید نے بھی عزت کے ساتھ ان کو الوداع کیا مدینہ میں۔ کسی بھی اہل بیت نے تھا کہ عورت کی جو بے عزتی کی، ویسے بات کیا پوچھا، حضرت زینب نے اپنا حق بیان کیا، آپ نے یعنی تبلیغ کی، دعوت کی، یزید کو حق کی وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ہے
کسی کا پردہ بے پردہ کر دیا گیا، کسی کو ایسا نہیں ہوا. کیوں کہ یہ ہستیاں جو تھی امام حسین یہ ان کا طریقہ تھا کہ ہر جو عورت ہے ان کے برابر کی اس کو بہن کی نظر سے ہمیشہ دیکھا ہے. بڑی ہے ماں کی نظر سے دیکھا ہے، چھوٹی ہے بیٹی کی نظر سے دیکھا، اس کے سوا انہوں نے نہیں دیکھا. یہی مومن کی نظر ہوتی ہے، یہی ولی کی نظر ہوتی ہے. وہ تو بڑی بات ہے، بڑی ہستیاں ہیں. آپ کے لیے میرے لیے حدیث ہے، آپ جاتے ہیں میری عزت میری عزت محفوظ رہے گی. تو آپ لوگ مثلا کسی کے گھر جاتے ہیں، کیس آتے ہیں، بنتے ہیں، تو کسی کی وہ بدتمیزی عورت کے ساتھ کرنا وہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہیں. حقیقت جو حضور علیہ السلام فرمانے وہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہیں. بڑی آپ کو اپنی ماں کا چہرہ اس کی شکل میں سمجھنے وہ ہے، اس سے اس طرح بات کریں. کوئی بہن برابر کی ہے تو سمجھنے بہن ہے، اس طرح کریں. نہیں کریں گے تو آپ کیونکہ اپنی ماں بہن کے ساتھ جاتی ہے. جیسے اس نوجوان کو حضور علیہ السلام فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو وہ اگر مجھے زنا کی اجازت دے، اگر تم پسند کرتے ہو تمہاری بیوی کے ساتھ بھی کرے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ بھی کرے، بہن کے ساتھ کرے. وہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم کرو گے تو وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. یہی فرمایا علیہ السلام نے کہ کیا پسند کرتے ہو، تمہیں زنا کا شوق ہے، تم سمجھتے دوسروں کی عورتوں کی عزت دار کر رہے ہو، لیکن آپ میں کہ تم پسند یہ سوچ کے کر رہا ہوں. پھر اس کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ اس کو پاک فرما، اس کے دل میں یہ دودھ پورے وسوسے کو دور فرما لیکن اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس سے سلوک کرے. وہ تیسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی تمہارے پاس معذرت معافی، یہ لوگوں کو جو آپ کے پاس آتے ہیں صلح کر رہے ہیں ان کو یہ حدیثیں سنائیں. آپ علیہ السلام فرمائیں جو معافی مانگے کسی سے، کوئی بھائی بہن معافی مانگے اور وہ معذرت قبول نہ کرے تو فرمایا کہ قیامت والے دن وہ بندہ میرے عہدے کو سر پر نہ کرے. قیامت والے دن میرے عہدے کو سر پر نہ کرے. میرے امتی کو جو بندہ معاف نہیں کر سکتا فرمایا تو میرے وہ معافی کا پانی نہیں جو دے سکتا اس کو عہدے کو سر کا پانی بھی لینے کا وہ حقدار ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے معاف کرے، گناہ کی بات نہیں ہے، کسی پر تحقیق ہوئی ہے، اس کی مرضی ہے معاف کرنے. اگر آپ علیہ السلام فرمایا میں اس پر ناراض نہیں لیکن بہت زیادہ خوش بھی نہیں کہ اس کو عہدے کو سر پہ لاؤں، میں اس پر خوش ہوں تو معاف کر دے، معاف کر دے. تو یہ زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام فرمایا جو مجھے زبان کی شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اتنا مشکل تو نہیں جنت میں جانا جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ پڑھائی سوچے لگے تو لگنا. بھائی آپ علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ زبان اور عزت کی حفاظت کرو، بس فرائض پورے کرنے کے بعد اپنا فرض پورا نماز روزہ، اس کے بعد ڈیوٹی کی. اور آپ کی ڈیوٹی تو ایسی ہے کہ دن آپ ایک دن میں وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں ولی بندہ نہیں پہنچ سکتے. کیسے آپ کہیں گے کیسے؟ صرف نیت درست کرنے میں میں ایک حدیث سناتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی بھائی کی حاجت میں چلا، کوئی بندہ کسی کی ضرورت پوری کرنا، آپ کے پاس کیس آ گیا جو آیا، آپ کو تو لوگ آئے دن کہتے ہیں آئیں چلیں ہمارے ساتھ چلیں. فرمایا جب وہ چلتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا ایک ایک قدم پر 70 نیکیاں اس کو ملتی ہیں اور ایک قدم پر 70 برائیاں معاف ہوتی ہیں. مسجد کی طرف جائیں تو ایک نیکی ملتی ہے، ایک برائی معاف ہوتی ہے ہر قدم پر. کسی بھائی کی بہن کی ضرورت میں چلے تو آپ کو 70 نیکیاں 70 برائی. وہ فرمایا کہ جب تک یہ اس کام میں رہے، جب تک مثلا آپ گئے کسی کیس پر نیت درست کر رہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی سمجھ کے اور اللہ کا بندہ سمجھ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے تنخواہ تو مجھے ملے گی تو ملے گی، تنخواہ تو ملنی نیت. فرمایا 5000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے اس کیس پہ رہتا ہے. اور فرمایا کہ اس دوران مر گئے آپ نے گئے ہیں وہاں رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فرمایا بغیر حساب کتاب کے وہ بندہ چلتا نہیں. اور فرمایا اگر وہ واپس آ گئے، آپ اپنے تھانے پر واپس آ گئے، اپنے گھر میں واپس آ گئے، تو فرمایا یہ اس طرح واپس ہوگا جس طرح اس کی ماں نے جنا ہے آپ اس کو.
یہ صرف ایک حاجت پوری کر چلنے کی میں آپ کو حدیث سکھا رہا ہوں، پھر اب آپ اس کی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. یعنی خوش کر دینا کہ ایسا کام کر دینا، اس کو توقع بھی نہیں کر میرے تو بہت پیسے لگیں گے، میرے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ہاں لوگوں کو چکر لگواتے رہنا، یہ دفتروں کے یہ کرنا. بندے کا خیال ایک بندہ ٹیلنٹڈ بیٹھا ہوا تھا، 2 ٹیلنٹ تھے اس کے پاس، پیسے لیتا ہے اس میں نہ، تو اس کے پاس گئے تو دونوں خالی ہیں. تو میں اس میں جانے کا میں اس میں نہیں اس میں جائیں. میں نے کہا اس پہ کیوں وجہ کیا کہا کہ پتا تو دینا میرا بھی کہیں اختیار ہے، وجہ کوئی نہیں کہنا ہے، دونوں ساتھ ہیں. پتا چلے کہیں بھی 30 آپ جمع ہے وہاں تو میں کھاؤں پڑی تو اس میں تو مطلب یہ ہے کہ 30 دکھائیں لیکن اچھے انداز میں اچھے انداز میں 30 دکھائیں کہ مجرم شیاطین برائی وہ آپ سے ڈرے، اور نیکوکار لوگ جو ہیں اور شریف لوگ جو ہیں وہ سکون میں ہو، امن میں ہو. وہ چیز ہے حدیث حضور علیہ السلام کا جس نے کسی مسلمان کے گھر میں پہنچائی اچھی خبر پہنچائی ہے، اس کے دل میں اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرتا ہے کہ جو قیامت اس دن جو پریشانیاں بہت ساری آفتیں دنیا میں آتی ہیں وہ مخلوق اس کو ہٹاتی ہے، وہ ایک مخلوق بن جاتی ہے، وہ آپ سے وہ آفتیں ہٹاتی ہے. 1000 سال لاکھوں میل کا سفر پورے سرات کا بھی کرنا، جتنی ہو لاتیاں آئیں گی ایک مخلوق ہوگی، وہ کہے گی فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ میں یہ کروں گی. وہ کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں وہ خوشی ہوں جو تم نے کسی مسلمان کے دل میں پیدا کی، میں وہ فرقت ہوں جو کسی مسلمان کے دل میں تم نے پیدا. آپ دیکھ لیں تو آپ جہاں پہنچ سکتے ہیں، دوسرے لوگ میرے جیسے ہی آپ بیٹھ کے تصویر پڑھ کے ذکر کر رہی ہے، وہ کہاں کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے ابھی. یعنی اس وجہ سے کیونکہ کوئی جو طاقت ہے وہ آپ کے پاس ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے، دیکھنے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، کوئی بھی زبان ہاتھ پاؤں، اس کے بعد یہ دل جو ہے زنگ برود ایسا لگ جاتا ہے. اب اس کو نہ نیکی کی پہچان ہے نہ برائی ہے، وہ کہتا ہے بات ٹھیک ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا بندے کے اپنے بیوی بچے اس کے دشمن بن جائیں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی بچے بھی؟ امام ابو داؤد نے اس پر روایت کیا کیا بیوی بچے بھی دشمن بن سکتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ محنت مزدوری کرتا ہوگا ایک بندہ، اس کی بیوی اور بچے اس سے چیزیں ڈیمانڈ کریں گے، ہمیں یہ سائیکل چاہیے، ہمیں یہ موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں یہ شوز چاہیے، ہمیں یہ کمپیوٹر چاہیے، ہمیں یہ. وہ کہتا میری 15,000 مثال ہے 15,000 20,000 تنخواہ ہے، ہم یہ افورڈ کر سکتے اس طرح کے کپڑے. یہ نہیں پڑوسن کے پاس ہوتے کہ وہ کیا ہے اس کے پاس کا سننا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم تو جب کہ آپ کے گھر آئے ٹھیک رہی دیکھ رہے ہیں، برتنوں کو ہوتے رہے ٹھیک رہی دیکھ رہے ہیں، کپڑوں کو ٹھیکرے ہی پہن رہے ہیں، اور مطلب یعنی جوتیوں کو ٹھیکرے ہی پہن رہے ہیں. اب یہ نہ چھپری ہے لڑائی. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ بندہ صبر کرے گا، وہ کہتا کہ میں نہیں حرام، میں ڈاکہ ڈالوں، مثلا ٹیکس بھیجوں، یہ کروں. لیکن فرمایا اس کے بیوی بچے ماں باپ بھی اس کو تانے اور تم کو کچھ نہیں، تم کو دینے کھٹو، وہ دیکھو فلان کیا بن گیا، اس نے 2 کلے زمین لے لی ہے، کوٹھی بن گئی ہے، تم اسی طرح یہ وہ. آپ نے سان فرمایا ایک دن آئے گا تو وہ تنگ ہو کے وہ کہے گا ان کو تو راضی کرو، ان کو تو خوش کرو، انہوں نے تو رات دن میرے نام میں دم کیا ہوا ہے. آپ وہ حلال حرام کی کبھی ختم کر دیں، وہ فیصلہ کر لیتا بھائی میں آپ ان کی خواہشیں پوری کرنی ہے، یہ بڑا کام کرتی ہے روز. پھر فرمایا وہ حلال حرام کی کمی ختم، فرائض وغیرہ بھولے گا، اور وہ جب مرے گا جہنم میں جائے گا. وہ اس کو جہنم میں بھیجنے والے کون ہیں؟ صحابہ سے آپ نے فرمایا اس کے اپنے بیوی بچے. فرمایا یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دشمنی وہ دشمنی ہو. اس کے بعد دیکھیں نیکی کرتا ہے دل میں نور آتا ہے. اب میں آپ کو بات ختم ہو رہا ہے طریقہ بتانے لگا ہوں، اس کی سمری بھی میں لے کے افکار کی وہ ہیں. اگر آپ واقعہ بدلنا چاہتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ یہ بدلنا بڑا مشکل ہے، اور ہمارا یہ سسٹم ہی خراب ہے. یہ سسٹم ہے اللہ بات جانتا ہے جہاں جس سسٹم میں آپ ہیں کیا ہم جس مشکلات میں آپ ہیں. بہت دفعہ بندے کے پاس 2 برائیوں میں
اختیار رہ جاتا ہے، کام برائی یا زیادہ برائی، بعض دفعہ نیکی بدی میں ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا آپشن ہوتا ہے یہ کام بھی یا بڑی برائی اختیار کرتا ہے، اس وقت اللہ کام برائی کی طرف چلا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اتنا تو تقوی اختیار جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو، جہاں نہیں بچ سکتے پھر اللہ پاک اپنے پاس فضل بھی کرتا ہے، تو اس کا کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ تو اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف زبان سے شروع کر لیں مشق کرنا، بس یہ زبان کے گناہ ہیں بڑے بڑے جو بندے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ 30 دن کی ایک شیٹ ہے جو ہم آپ کو ابھی دیں گے، تقسیم کریں گے کارڈ کی صورت میں۔ تو شام کو بندہ یہاں ٹک لگائے جس طرح آپ اپنی حساب کتاب کرتے ہیں، 1 2 3، آج بھی نہیں کیا، آج بھی نہیں کیا، آج بھی الحمدللہ، 9ویں دن پھر غلطی ہوگی، بندہ ہے بندہ تو بار بار گناہ کرتا ہے، پھر شروع ہو رہے پہلے دن سے، پھر 19 دن پھر غلطی، پھر برا ہو گیا، پھر زندگی میں ایک دفعہ 30 دن ضرور پورے کریں، زندگی میں ایک دفعہ 30 دن آپ نے پورے کر لیے، زبان کے گناہ مینیمائز ہو جائیں گے، یہ زبان آپ کی وہ بن جائے گی کہ جو نبی علیہ السلام کی زبان کی اتباع میں چلنے والی زبان، نرمی کو آپ ایسا فرمایا اللہ سب رفیع، اللہ نرم جو ہے، جینٹل ہے، وہ یحب الرفق، وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہاں سے ضرورت نہیں آئے گی، دیکھیں بلاغت وغیرہ، اسی طرح کے قانون کی، اسی طرح قانون کی، اسی طرح وہ سارے ساتھ کتاب وہ آپ کو کتاب بھی دینے کی طرح، تو یہ پھر رستہ آپ کا جو ہے وہ اپنا صاف ہو گیا۔ اس کے آگے پھر اور کیا ہے کہ برے خیالوں سے کس طرح بچنا ہے، وہ اگلی دفعہ آپ کو میں آیا اگلے سال کنیکٹ کر دیں گے، وہ بھی ایک پورا نظام ہے، آپ کو صرف بتا دیتا ہوں، وہ ایک پورا طریقہ ہے کہ برائی کس طرح دیکھ میں آتی ہے، پھر وسوسہ، پھر وہ انسان کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایک علیحدہ لیکچر ہے، وہ پھر آپ کو پھر دیں گے۔ اب آخر میں سے ایک حدیث سنا کے پھر آپ کو سوال جواب کا موقع دینا ہے، پھر مجھے سنایا کا چرچا کرنا ہے، اس کے بعد سوال جواب دیے، کیونکہ آپ اپنی مشکلات بیان کریں ساتھی کے ساتھ بھی، کوئی میں تو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بلاک آیا ہوا ہے، میرا اکثر مجھے کہتا ہے یہ کرو، میں پھر کیا کر سکتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، گھر میں یہ ہے، پھر معاش مجھے یہ دے رہے دھمکی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، وہ پوچھنا چاہیے میں تو نیک بننا چاہتا ہوں لیکن یہ آگے چیزیں، تو پھر آپ کو میرا تو کام ہی یہ ہے، پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، یونیورسٹیوں سے لے کے پڑھے لکھے حکومتی، پچھلی دفعہ یہ گورنر ہاؤس میں اپنا ادھر کا ادھر کا ڈاکٹر عبدالقدیر ماتا کی میسج آپ کا ان کا بھی سائنسدان کا، یہ یونیورسٹی میں گاؤں کے لوگوں میں، بوڑھے لوگوں میں، بچوں میں، سیدھے سادے لوگوں میں، سب کے لیے اللہ ہے، سب کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے، یعنی اگر وہ چاہے بندہ ادھر جانا جہنم بھی ہے۔ تو آخر میں حدیث کا کے قدر دیکھیں، ہر بندہ دنیا میں آسانی چاہتا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دنیا میں آسانی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ میں طریقہ 5 چیزیں حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں آسانیاں اور مائنیاں اللہ آسانیاں کریں، اللہ 10 منٹ بیٹھتے ہیں، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کی بات کر دیے لائٹ۔ ہر بندہ دنیا میں آسانی چاہتا ہے، آخرت میں آسانی چاہتا ہے، بھائی جب میں مروں آسانی کے ساتھ مروں، قبر میں جاؤں آسانی ہو، حساب کتاب ہوں آسانی ہو۔ تیسرا، ہر بندہ چاہتے ہے میری دنیا میں عزت ہو، کہ جتنے ہوتے یہ سیاست میں بندہ جاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، پیسے بہت سے لوگ صرف عزت کے لیے کر رہے ہیں، ویسے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لیکن جی بابا ہو، عزت ہو، بندے کی یہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے کپڑے مہنگے کیوں بندہ پہنتا ہے بعض دفعہ کہ بے عزت ہو، وہ سمجھتا کپڑا عزت دے گا، لیکن کپڑا عزت نہیں دیتا، کپڑا عزت نہیں دیتا، بلکہ عزت بندے میں ہونی چاہیے کہ کپڑا سستا بھی آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو کپڑے میں عزت آتی ہے۔ اب ذوالقرنین کی چادریں ہیں، بہت سارے نبی علیہ السلام کی کالی چادر تھی مبارک کمری، وہ ذوالقرنین بولی، ان کے جسم کے ساتھ وہ سستی تھی، پھٹی تھی، پیمنٹ لگے ہوئے تھے، لیکن لوگ ان کو مطلب ریشم اور سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے، کیونکہ وہ ان جسموں میں عزت تھی، تو جسم میں عزت ہو۔ ایسا بندہ آپ نے آپ کو بنائے کہ جو چیز آپ میں لگے وہ عزت دار ہو، نہ کہ آپ عزت حاصل کرنا شروع کر دیں، آپ تو شرف کا مخلوق ہے۔ بھائی اشرف کا کیا مطلب ہے؟
کیوں بھائی اشرف کا کیا مطلب؟ اللہ بھی ہے، وہ تو ہے، اصل میں شرف سے نکلا ہے، اس میں شرف ہو، اشرف جو ہے یہ شرف سے نکلا ہے، شرف کسی تو انسان وہ ہے جس میں شرف ہو، اس میں شرف ہو، وہ کپڑے میں شرف نہ ڈھونڈ رہا ہو، جس کو کپڑے شرف دے رہے ہوں، جس کو گاڑی شرف دے رہی ہو، وہ اشرف المخلوق نہیں، پہ اشرف المخلوق کپڑا ہے جو شرف دے رہا ہے، جس کو عہدہ شرف دے رہا ہو وہ تو شرف نہیں ہے۔ اگر انسان ہے اشرف المخلوق تو وہ جب انسان کو عہدہ ملے تو وہ عہدہ شرف حاصل کرے، کپڑا ملے تو کپڑا شرف حاصل، وہ شہر میں جائے تو شہر کا شرف باندھے، اس لیے جہاں جہاں اولیاء اللہ ہے ان کو کہتے ہیں مدینہ شریف، شرف آ گیا مدینہ میں، اس شہر میں شرف آ گیا، شریف آ گیا، جی فلانا جی شریف کے کام ہے بھائی کسی ولی کی وجہ سے وہ شرف حاصل، وہ محلہ سے ابھی اولیاء اللہ نے کبھی بادشاہت یا سیاست میں ظاہری طور پر کبھی بھی وہ حصہ دار نہیں رہے، وہ بادشاہ تو ان کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، وہ تو بادشاہوں کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ آخرت کے بادشاہ کس طرح بننا ہے تمہیں بتائیں، نصیحت دے دو ہم سے۔ اس لیے آپ جب دیکھتے ہیں دریائے راوی کو آپ جانتے ہیں، وہ مولانا رضا ثاقب صاحب فرما رہے تھے دریائے راوی کے دو طرف، ایک طرف جو ہے بادشاہ جہانگیر کا جو مغلیہ دور کا بادشاہ تھا جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہ دیکھنے جائیں کبھی جائیں نا راوی کی طرف جہانگیر بادشاہ کا مقبرہ ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا مقبرے پر ہو رہا ہے، کتے گر رہے ہیں، بجلیاں گر رہی ہیں، بندے گر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، بندہ آپ کو بہت کام ہوتا ہے، مقبرہ کیا ہے اسی دریا کے دوسری طرف ایک فقیر کا مقبرہ ہے جس کو علی حجویری سیدنا علی حجویری کہتے ہیں، وہ بھی ظاہری بادشاہ مطلق العنان گزرا ہے، وہ اصل بادشاہ روحانی بادشاہ جو ہوتے، تو آپ دیکھ لیں ان کا بھی نام ساری دنیا میں، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو جہانگیر کی قبر یہ دریائے راوی کے اس پار ہے، کیا بتا دے تو ان کو پتہ ہی نہ، لیکن حضرت علی حجویری کو یا داتا گنج مسجد کو کہتے ہیں جو امام آپ علی بن عثمان ان کو سکتا تو عزت لاہور نے عزت حاصل کی ہے، اور جو پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے اس کی وجہ سے لاہور کی پہچان نہیں ہے، یہ جہانگیر کا شہر ہے، لاہور ہے جہانگیر کی نگری ہے، کبھی سنا ہے، لیکن وہ حضرت علی حجویری عزت کی ہوتی ہے، یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا اگر دنیا میں ثانی چاہتے ہو، آخرت میں ثانی چاہتے ہو، تیسری دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں بندہ عزت چاہتا ہے، اور پانچویں کہ اللہ پاک میرے کام کرتا رہے۔ کیا ہر بندہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے آپ میں ثانیہ پیدا ہوں، دنیا میں کام ہوتا ہوں، آخرت میں ثانیہ پیدا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے دنیا میں عزت ہو، کیا آپ نہیں چاہتے آخرت میں عزت ہو، کیا آپ نہیں چاہتے اللہ پاک آپ کے کام کرے، چاہتے ہیں نا؟ تو نبی علیہ السلام نے حل بیان فرمایا، اس کا طریقہ یہ کہ ہمارا اپنا طریقہ، ہم اپنا بنایا ہوا، اس کو ڈنڈے مارو، اس کو گالی دو، اس سے ہماری عزت بڑھے گی، اس کا مال پھینک دو، اس سے ہماری عزت بڑھے گی، وہ شیطانی طریقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ دوسرے بندے کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ رستے میں کوئی آ رہا ہے پتھر کے کاٹو، کسی بزرگ کو بٹھا دو، کسی کو گھوم رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ گم ہو گیا ہے، بھائی کیا کیوں گھوم رہے ہو، کیوں لگتا ہے گم ہو گیا ہے، خوف ہے وغیرہ، یہ بھی چیز ہے، کیا کام ہے؟ آسانی، جانور بھی آئے، جانور کو بھی مشکل میں دیکھیں، گاڑی کھڑی کر کے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ایک عورت نے، ناچنے والی عورت نے کتے کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ کے آخرت آسان کی۔ سنا ہے نا آپ نے بات؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ آسانی کا واقعہ ہے کہ اس نے کسی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی، تو جو انسان کے لیے اور آپ کو کتنی آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں روزانہ کی۔ ہمارے جیسا بندہ بھی کہ دو چار دن کی دعا کرے گا کہ یہ تو کچھ کر دیا، اور جو صاحب اختیار ہے وہ آسانیاں بہت زیادہ پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کے لیے آسانیاں، ورنہ آپ ڈی ایس پی آئی ٹی کے آپ اجازت مانگے مشکلات آپ کے درجے کے علاوہ پھر آپ کے درجے کی مشکل، اللہ کا تو ہر بندے کا حل موجود ہوتا ہے، وہاں کوئی بڑا نہیں ہے سوائے جو ہے نیک لوگوں کے اور جن کو اللہ بنا دیا، اور طرف ہے اس کا بعض کو وکیل دیتا ہے،
تو نبی علیہ السلام نے ثانی چاہتے ہو دنیا آخرت میں تو دوسروں کے لیے ثانیہ پیدا شروع کر دو. آپ دیکھنا شروع کر دیں گے اگلے مہینے میں آپ کے لیے ثانیہ پیدا ہونا شروع کر. آپ کو یار کام کیسے ہو رہے ہیں پتا نہیں تھا. میں پہلے پیسے بھی ڈالتا رہا, اسکالرشپ بھی ڈالتا رہا, بات بھی ہے. یہ تو ساری لالچ کی دوستیاں ہیں, یہ تو غرضوں کی دوستیاں ہیں, یہ تو عہدے کی دوستیاں, یہ تو ان کے جو تالے لگے ہوئے ہیں یہ ان کو سلام کر رہے ہیں. ایسا بندہ بنے کہ آپ کو سلام کرے گا. ایک بندہ یہ کہنے لگا میں دعویٰ کے اندر گیا ہوں. میں نے کہا اگر تو نیکی کی وجہ سے گئے تو بڑا شرف ہے, اگر عہدے کی وجہ سے گئے ہیں تو کوئی شرف نہیں. کیوں؟ میں عہدے کی وجہ سے کہا. اور پہلا بات یہ ہے کہ خلیفہ نے عباسی مقام میں حجر اسود کو چومنا ہے, لوگوں کو ہٹا کر کے لوگ پھر بھی نہ ہٹے پیچھے, اور بڑی مشکل سے خلیفہ نے چوما واپس آیا. اتنی دیر میں دیکھا کہ لوگ پورا مطاف جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے, لوگ ہٹ رہے ہیں. میں نے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے, وہ لوگ ہٹتے جا رہے ہیں ہٹتے جا رہے ہیں. خلیفہ نے پوچھا اپنے وزیر سے, حیران ہو گیا یہ کون ہے جس کے لیے لوگ سارے ہٹ کے اور پورے حجر اسود کا خالی کر دیا ہے پورا مطاف. فرمایا یہ وہ ہے جس کو حجر اسود بھی پہچانتا ہے, فرمایا یہ وہ ہے جس کو کعبہ بھی پہچانتا ہے, اور کعبہ مسجد کے حرام کے ایک ایک پتھر پہچانتا ہے. یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ امام زین العابدین ہے امام حسین کی. میں نے کہا اگر ایسے اگر نیکی تقویٰ کے لیے جا رہے ہیں مطلب حکومت بادشاہت کی وجہ سے جا رہے تو ابو جہل بھی اپنے زمانے کا ولی تھا, اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی. ہاں نیکی تقویٰ کی وجہ سے بندے جو تو ہاں اس کا مطلب کہ عزت ثانیہ پیدا کریں, آپ کے لیے ثانیہ شروع ہوتی ہے. یقین جان آپ تجربہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ بیان کیا. دوسرا فرمایا عزت چاہتے ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. فرمایا عزت چاہتے ہو تو جب دوسروں کے عیب نتائج تمہارے سامنے آئے ان کو چھپا دیا. اب آپ کو نہیں میں کہہ رہا مٹی کا آپ کا ضروری ہے کرنا مسلمان کو نقصان سے بچانا, لیکن عام ہم سوشل سرکل میں سوسائٹی میں ایک بندہ جو کر دیا ہے وہ ہو گیا, تو کوئی عیب ایسا آتا ہے خاندانی یا کسی میں کوئی ایسا چھپ کے کوئی کر رہا ہے نہیں پتا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو میں وہ چھپا دیا کرو. عزت دنیا میں نہیں ملے گی, آخرت اللہ تمہاری چھپائے گا. اور اگر میں کوئی میری امت کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا, میری امت کی تجسس کرے گا, تو فرمایا اللہ اس کے عیب تلاش کر کے اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دے. وہ عہدے کی عزت کا بے نہ وہ کچھ تو دیکھے کون وہ خیر بھی ڈالتے نہیں ہوتے. وہ تو جو چپڑاسی رکھا ہوتا ہے نا وہ بھی پیسے کے لیے ان کی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ یہ اللہ کے جوتے لوگ اٹھا رہے ہیں اور شرط سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ان کے جوتے مل رہے ہیں, خاطر خدمت کر رہے ہیں, پیسے کا تصور ہی نہیں ہمیں دیتے لوگ آتے ہیں. صحیح اللہ کے لیے وہ ان کی عزت کے لیے اپنے کرتے ہیں. اور بادشاہ نے اگر نام خان سامان بھی رکھا ہوا ہے تو وہ بھی پیسے پہ آیا ہوا ہے, جوتے پالش کر رہے ہیں وہ بھی پیسے, اور آپ لوگ جو سلامی دے رہے ہیں وہ بھی پیسے کی اور عہدے کی ہے. دل کی سلامی وہ ہوتی ہے کہ جو بغیر عہدے کے کسی بندے میں ہو اور وہ آپ کو کرے. یہ تو ایک یقین کی بات ہے. آخری بات تو میں نے بتا دیا آپ کو, اگر آپ دنیا آخرت میں شادی چاہتے ہیں دوسروں کے لیے شامل شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی, تو آپ کے لیے ثانیہ پیدا ہوگی. دوسری اگر آپ کہتے ہیں آخرت میں عزت ملے تو لوگوں کے عیب چھپائیں, اس کا مطلب یہ وہ جو زبان کے گناہ آپ کو بتائے غیبت چغلی وغیرہ اس کو بند کریں گے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. الزام لگانا, جھوٹی گواہی دینا, یہ اتنا ہمارے لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس اسلام میں قتل بھی سزا نہیں, یہ بھی کافی نہیں, اللہ نے سزا ہی نہیں رکھی. یہ اتنا میں خود ہی تمہیں پوچھوں گا جب تمہارے خود تمہیں میں پوچھوں گا. اس میں قتل 100 کوڑا زنا کی سزا ہے, لیکن جھوٹی گواہی کی سزا اللہ کی دنیا میں رکھی ہوئی. اتنا بڑا جرم ہے. بزرگ فرمایا ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو ہے اس گناہ کی وجہ سے. اتنا بڑا یہ عظیم ہاں جھوٹ بولنا 3 موقعوں پہ, یعنی جھوٹ کو توڑیا کہ سواب ہوتا ہے لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہ 2 بندے اکٹھے ہو گئے, لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا, کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے, ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہے پتہ ہے اس کو بچانے کے لیے
یعنی آپ نے بیان کیا ایک حدیث میں 5 چیز آتی جو آپ کے بیان کرنی کہ آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کا کام کرے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ اللہ میرا کام کرے, اللہ پاک میرا کام کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ عَبْدِي, اللہ پاک جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں رہتا ہے اللہ اس کے کاموں میں مشغول رہتا ہے. تو اپنا کام کرانا اللہ سے یہ نہیں ہے وہ یہاں بڑی شدت ہے کہ تم نہیں چھوڑتے مجھے آپ کی پریشانیاں نہیں سانس لینے دیتی ہے تم آ جاتے ہو. اس طرح نہیں آپ کے مسئلے حل ہوئے, آپ اس کے کام میں لاتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے. اتنی دیر اللہ پاک آپ کے معاملات درست میں لاتے اور پھر جاتے کام مشغول ہوتی ہے. وہ اللہ پاک سنی نبی سنی حدیث سے نہیں ہے وہ تو میں نے آپ کو یہ ڈائگرام میں کچھ دکھا دی نہیں سمجھ آنے کو جس نے وہ کارڈ بولا لیتے وہ بھی ایک اور دوسرا آپ کے پاس یہ کارڈ بھی آپ کے لیے فری لائف جس نے لینا ہو اس میں یہ ڈائگرام ہے, یہ 7,000 کی ڈائگرام ہے, یہ شیٹ ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ جھوٹی شہادت دینے کے بارے میں, جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں ہماری جاب میں بعض منشیات کو پکڑنے میں پتا ہوتا ہے یہ منشیات روش ہے. ہم فیبریکیشن کرتے ہیں اس کے اوپر پرچہ دیتے ہیں 2 دن کے اڑا دیتے ہیں, پھر کورٹ میں جا کر قسم اٹھا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بالکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بارے میں یہ دوبارہ ایک بندہ پکڑا نون منشیات روش ہے. میرا زمین بھی کہتا ہے کہ یہ بندہ منشیات روش ہے, پبلک بھی کہتی ہے کہ یہ منشیات روش ہے. ہم اس سے کوئی چیزیں نکلتی ہیں, تھوڑی نکلتی ہیں اس کے اوپر زیادہ کتاب میں ڈال کے پھر گواہی بھی دیتے ہیں اس کو سزا بھی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ ظاہر پہ چلتا ہے, اگر باطن پہ نہیں. باطن میں بعض دفعہ آپ علیہ السلام کو بعض باتوں کا علم بھی ہوا, بہت سارے کوئی اللہ کو کہ اس بندے نے یہ کیا ہے, لیکن آپ علیہ السلام نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے پاس کیس لے کے آتے ہیں, بہت سارے بندے کیس لے کے آتے ہیں اور کچھ جو ہے بات کرنا بڑی یہ فرمائی ہے کہ میں نے بات کی انسانوں اور جنوں کو اختیار کہ وہ اپنا جس طرف مرضی چاہیں دیکھی کی طرف جائے برائی کی طرف جائیں. وہ فرمانے قرآن کی آیت ہے آخذ بناس کے آتے ہیں اللہ پاک ہر ایک کو کنٹرول کیا, اللہ پاک کا کنٹرول ہر ایک پر حاوی ہے یعنی اللہ پاک کا. وہ فرمانے کہ اس میں وہ کنٹرڈکشن نہیں آ رہی. بات یہ ہے ایک ہے کہ کنٹرول ہونا, ایک ہے اللہ پاک نے جیسے قرآن کی فرمایا کرنا ہے ان پر آپ عذاب و ثواب ہوگا, لیکن وہ جو آپ فرمائے اس کا مطلب ہے پھر بھی کنٹرول اللہ پاک کے پاس ہے, لیکن اللہ مجبور نہیں کرتا کسی کو نیکی پر کسی کو. مثلا آپ کے کے پاس اختیار ہے کسی کو مطلب معذور کرنے کا یا کوئی کام کرنے کا, اب یہ کرتے ہیں اس کو استعمال یا نہیں یہ ان پر ہے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کی پاور ختم ہو گئی. پاور تو ہے, اور پاور کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دفعہ استعمال کریں گے, ہو سکتا ہے کہ نہ بھی کرے کہیں کہ اس کو ایک اور موقع دیتے میں نہیں معذور کرتا. وہی یہ بات ہے. لکھ کے پہلے پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر آپ کا شکر گزار ہوں فورس کی طرف سے کہ آپ نے نہایت ہی سادہ اور بڑے خوبصورت انداز میں بڑے بنیادی مسائل مجھے دلائی اور ہماری کنسرٹس سب سے خوبصورت بات ہے. ایک چھوٹی سی الجھن ہے پہلو پر بات کے رکھوائی گزارش شروع کر خدا اور بندے کے درمیان بہت ڈسٹینس تھوڑا سا اس کو ڈسٹینس رکھا ہے تھوڑا سا تیز ڈالے اتنی بھی نہ وہ ہمیں صاف باز نہیں ڈالے, تھوڑا سا اوپر ڈالے. خدا کی اور بندے کی جو کوگزسٹنس ہے اس کے 2 فیز ہیں, 2 چیپٹر ہیں, عبادات اور معاملات. عبادات اور معاملات جب توبہ کر لی بندے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو اس کا جو پچھلا جتنا بھی زندگی کا حصہ ہے وہ صاف ہو گیا. عبادات کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق معاف فرما دی. اس پیریڈ میں جو توبہ سے پہلے کا جو معاملات ہیں حقوق العباد ان کا کیسے اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا.
سوال پوچھا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ بندہ جو ہے اس پر دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک اللہ پاک کے، ایک بندوں کے معاملات وغیرہ. تو آپ فرما رہے ہیں اگر اس نے توبہ کر لی جو عبادت ہے تو اللہ پاک معاف کر دی جو اس نے نہیں کی ہوگی. اب جو بندوں کے حقوق کھا کے بیٹھا ہوا ہے وہ قتل کر کے، رشتے کھا کے، اور جی حرام کھا کے، اور جی فراڈ کر کے جو جرائم کیے ہوئے ہیں، بندوں کو مارا پیٹا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے، اس لیے میں آج کہا تھا میں اگلے سال آؤں گا آپ کو ایک توبہ کا لیکچر دیں گے، توبہ کا طریقہ، اس کی شرطیں وغیرہ کیا ہوتی ہیں. لیکن اب صرف اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ آپ نے کیا مختصر طور آپ غور سے سنیں تو سمجھ لیں گے کہ یہ بات تھوڑی بڑی ہے. سننے بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں. اب بندے نے کہا یہ توبہ یا اللہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا. تو توبہ کرنے کی چار اس طرح یہ فرمانے تھے، اس کا حل کیا ہے؟ چار شرطیں ہیں. نمبر ایک کہ بندے کے اندر شرمندگی پیدا ہو. نمبر دو آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، وعدہ نہیں، ارادہ وعدہ نہیں. تیسرا جو ہے کہ جو گناہ کی طرف اسباب لے کے جاتے ہیں ان کو بھی کاٹے، ختم کرے. وہ بری صحبتیں، وہ چیزیں جو اس کو برائی کا سبب بنتی ہیں ان کو بھی ختم کرے. اور چوتھا اگر انہوں نے جو سوال کیا اللہ اور بندوں کے جو حقوق اس نے درج کیے ہیں ان کو بھی ان کی تلافی کرے. ان کا سوال ہے کیسے تلافی کرے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق یہ ہیں، سب سے پہلے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا. اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ معافی مانگ کے وہ قضا نمازیں، قضا روزے، وہ زکات جو نہیں دی ایسا ایسا کر کے اس کا طریقہ ہے وہ دینا شروع کر لے تو اللہ کا معاف کر دیتا ہے. جب اس نے توبہ کی اسی وقت گناہ تو معاف ہو گیا تو اس نے کیا تھا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن وہ قرض ابھی باقی ہے تو نمازی ابھی اس نے لوٹانی ہے، اس کا زکات ابھی دینی ہے. مثلا ایک بندے کے پیسے میں نے کھا لیے لیکن 5 سال میں کھا کے بیٹھا رہا، میں نے معافی مانگی، اس بندے نے کہا آپ کو معاف کر دیا جو ڈیلے ہوا لیکن آپ میرے پیسے دے دیں تو بس معاف. اس کا مطلب پیسے میں نے دینے ہیں تو اللہ پاک کے حقوق ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے ادا کرنا شروع کر کے معافی ہو. آپ یہ پوچھ رہے ہیں بندوں کا معاملہ یہ کہ بندوں کے حقوق 3 قسم کے ہیں. کتنی قسم کے ہیں؟ مالی، جانی اور عزت کے مقدمہ. مال کا کسی کا مال کھایا ہے، یہ کیا وہ کیا، زمین قبضے کی ہوئی ہے وغیرہ، وہ واپس کرنا پڑے گی، معافی مانگنا پڑے گی بندے سے. وہ زمین، وہ پیسے لوٹانا پڑیں گے، مارنا. مالی حقوق کو اس طرح ہے. جانی حقوق، کسی کو مارا پیٹا ہوا ہے، قتل ہو گیا بندہ، وہ معافی مانگنا پڑے گی. وہ معافی بھی اس کا جو حل ہے اس بندے سے معافی مانگنا پڑے، اس کے بعد اس سے. اور تیسرا عزت کے متعلقہ کسی پر غیبت، کسی پر جھوٹا الزام، کسی پر جھوٹا پرچہ، یہ اس طرح کی چیزیں تو یہ بھی ان سے معافی طلب کرنا پڑے گی. اور پھر اللہ سے معافی طلب کرنا پڑے گی کہ میں نے آپ کی بھی حکم کی خلاف ورزی کی. تو یہ طریقہ ہوگا. ہو گیا تو آپ کے مزید میں اس میں سر تھوڑا سا یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا، کہاں کیا، کوئی پتہ نہیں ہے. صحیح ہے. میں تو یہی چاہتا ہوں آپ ایسی باتیں پوچھیں جو حقائق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہ نہیں افسانوی زندگی، یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا. آپ کو میں اسی لیے میں پوچھا اس میں یہ بات آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں. اچھا سن لیں. یہ ہمارے مثلاً انہوں نے ان کی ڈیوٹی ہے یہاں گھنٹے کا ہوگی، انہوں نے جو بھی کیا تھوڑی بہت کبھی کمی بتائی ہوگی، کسی کو تو پرمار دی، کسی کا یہ ہوا وہ ہوا. اب یہ چلے گئے گجرات یا لاہور. اب ان کو ان کے پتہ ہی نہیں پتا بندے کہاں کے ہیں. کچھ تو پتا ہوگا لیکن کچھ کا پتہ ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں یہی کچھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، جہاں تو دائی نہیں کر سکتے نہ ان سے معافی مانگ بندے غائب ہو گئے کیا آپ کو پتہ نہیں. ان کا بھی حال نبی علیہ السلام نے بیان سنا ہے. ان کا یہ فرمایا کہ وہ بندہ اگر واقعی سچا ہے، اپنی استطاعت اس نے پوری کوشش کی ہے، وہ بندے مجھے مل گئے میں آپ سے معافی مانگ نہیں مل رہے، تو فرمایا یہ بندہ قیامت والے دن آئے گا، اللہ پاک اپنے پاس سے حقوق اس کے ادا کرے گا، اس کی نیکیاں اور اس کو جان چھڑائے گا.
مطلب وہ بندے آئیں گے، وہ کہیں گے آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کہیں گے بھائی اجاز بھائی نے ہماری لیڈر کی ہے، اجاز بھائی نے ہم کا پرچہ کیا تھا، اجاز بھائی نے ہمارا پر یہ کیا تھا. تو اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے آج نیکیاں ملی تو میں جاز تمہیں سچی توبہ کر چکا ہے، اب میں اپنے خزانے سے تمہیں نیکی، تمہیں تو انصاف چاہیے نا، نیکیاں چاہیے، انصاف چاہیے، نیکیاں چاہیے. تو میں اپنے پاس سے اللہ پاک دے کر چلو بھائی تم نے 1 لاکھ نیکی لے لو یا 50 لاکھ کی تمہیں جاز کا میرا اپنا معاملہ ہے، اس نے کیونکہ توبہ کی تھی میں اس کا معاملہ کروں گا. اب اگر اس کی دلیل سننی ہے تو آپ کی دلیل بھی سنیں. وہ جو مشہور واقعہ ہے آپ سب نے سنا ہوا ہے، وہ 100 قدم کیے تھے اس بندے نے، سنا ہے سب نے. اب وہ بندہ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں فرشتے آ گئے وہ جنتی بن گیا، یہ بھی جانتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان 100 قدموں سے تو معافی مانگی نہیں اس نے، آپ کا درشن آ گیا. وہ آئیے تو کہہ رہے منڈی میں بندے نہیں ملیں گے، وہ برزخ میں چلے گئے مقتول، وہ تو اس نے اپنے سامنے پہنچا دیا، وہاں کہتے جا کے وہ معافی مانگی. تو اس نے ان سے تو معافی مانگی نہیں تو اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے 2 نظام چلتے، ایک عدل کا ایک فضل کا. عدل کا تو یہ کہ وہ باقی وہ فرشتے بھی کنفیوز ہو گئے کہ فرشتے کا یہ جہنم میں جگہ تم نے اس کی معافی نہیں مانگی. اب فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں یہ تو بندہ ہے نا، یہ ہے سچا، اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے. واقعی وہ اتنا سچا بندہ تھا کہ جب گرا بھی تھا تو وہ تھوڑا سا وہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف سے رہا، یعنی جب وہ گر بھی گیا نا اسرائیل آ گیا، اس نے اسرائیل کو دیکھ لیا، اس نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا، میری روح نکل گئی ہے پاؤں سے، وہ ہاتھوں سے پھر بھی اس طرف جا رہا. اتنی سچائی تھی اس کی توبہ میں. اب اللہ پر فرمایا اب یہ بندہ میرے ساتھ صحیح ہے، زمین کو بھی حکم دے دیا اور اس کو. اس لیے میں نے آپ شروع میں نے کیا تھا کوئی ایسا سوال کوئی ایسی پرابلم نہیں جس کا حل موجود نہیں جو اللہ اور آپ کے درمیان رکاوٹ آپ کریں. اور اگر نہیں ابھی موقع آ رہا تو میں یہ اپنی ویب سائٹ اور اپنی ای میل بھی چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ابھی بند کر کے اپنے کنٹیکٹ کرنا اس بار بھی ابھی آپ لکھ لیں، آپ ای میل کریں، مجھے فون کریں، آپ یعنی جواب ملے گا، پریکٹیکل جواب ملے گا. یہ چیز نہیں کوئی نیک بات جو کوئی گندے کام چھوڑ دو، یہ تو سب کو پتا ہے. بندوں کو چاہیے کیسے نیک بنے، بندوں کو چاہیے کیسے برائی سے بچے، ہم اپنا کس طرح کہاں سے شروع کریں، ہم سسٹم میں رہتے ہیں اس کا حل اسی میں موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیرا فضل ہے، احسان ہے، تو نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ہدایت عطا فرمائی. یا ارحم الراحمین تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے دین کی بات سننے کی توفیق اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی. انہوں نے انتظام کیا تجھے رضا کے لیے خیر عطا فرما، جو سننے والے نہیں. یا ارحم الراحمین یہ بندے مخلوق کی حفاظت کرنے پر معقول ہیں، ان کی مدد فرما. یہ دوسروں کی حفاظت کر کے ان کے جان مال کی حفاظت فرما. ان کو اپنے عہدے اپنے اختیارات صحیح اور درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے جو پریشانیاں ہیں وہ تو دور فرما. جیسا کہ تیرا حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں پہ احسانی پیدا کرتا ہے تو اس پہ بھی احسانی پیدا کرتا ہے، ان کو ایسا بنا. یا ارحم الراحمین ان کو اپنے نیک کاروں میں داخل فرما، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کا نور نصیب فرما. یہ بہتنے کے موقع آتے ہیں اس وقت استقامت نصیب فرما. غلطی ہو جائے تو سچی توبہ نصوح نصیب فرما. رسول اسلام کی اس دنیا میں محبت اتباع نصیب فرما، قبر میں پہچان نصیب فرما، حشر میں شفاعت نصیب فرما، جنت میں خدمت کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما. شر شیطان، شر نفس، شر دنیا جادو ٹونے ہر قسم کے شر سے ان حضرات کو محفوظ فرما. یا رب العالمین اپنے ملائکہ کے ذریعے ان کی حفاظت فرما، ان کے دل لوگ امن محسوس کریں اور مجرم اور شیطان ان سے ڈریں، ان کی دہشت ان کی جو روب ہے وہ تعریف فرما برائی پر، اور عام لوگوں کو یہ امن نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ کا شکریہ. آپ نے سنا وہ یہ کام لے کے وہ انٹرنیٹ پریس بھی ہے جاتے ہوئے.
پراندہ سنا جان نہیں واپس آ جان ٹھیک ہے جی، پھر ملاقات ہوگی. اچھا جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی. میں نے پوری سائٹ کا اظہار کیا، میں پڑھنا Thank you.